اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں روزانہ آپ لوگوں کے سامنے کسی نہ کسی موضوع پر بات کرتا ہوں۔ موضوع نفسیات سے متعلق ہوتا ہے اور یا عمومی کوئی موضوع ہوتا ہے، یا میں کسی خاص بیماری کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ اور میری ویڈیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو مختلف نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں آگاہی دوں اور ان چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہی دوں جو نفسیاتی مریضوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ہمیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے، یعنی ان کے ساتھ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں کیسے پیش آنا چاہیے۔ تو آج میں جس بیماری کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بچوں میں اور نوعمر افراد میں، یعنی چھوٹے بچوں میں اور ٹین ایجرز میں، 13 to 18 ایئرس کی ایج تک کے جو بچے ہوتے ہیں، ان لوگوں میں یہ بیماری عام طور پر پائی جاتی ہے اور اسے ہم کہتے ہیں کنڈکٹ ڈس آرڈر، یا سلوک یا رویے کا مسئلہ۔ یہ اردو ترجمہ حقیقی طور پر اس طرح اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر پائے گا، لیکن چونکہ اردو زبان میں یہ لمیٹیشنز ہیں، یہ ساری بیماریوں کے نام انگریزی اور لاطینی زبان میں بنے ہیں، تو اس لیے یہ لفظی ترجمہ ہے کہ سلوک کا مسئلہ، سلوک کی پرابلم، سلوک کے یعنی رویے کا ایک قسم کا ایشو۔ لیکن کنڈکٹ ڈس آرڈر ایک ٹھیک ٹھاک بیماری ہے، اور اس بیماری میں آج کل یہ بیماری بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ ہمارے پاس ریگولر طور پہ مریض آتے ہیں۔ پھیلنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اب چونکہ سائیکائٹرسٹ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، سائیکائٹری کی اویئرنیس ہو رہی ہے، نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں اویئرنیس ہو رہی ہے، تو لوگ اپنے بچوں کو جن کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے تو ان کو ماہر نفسیات کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پہلے یہ بیماری بہت کم تھی اور اب وقت کے ساتھ زیادہ ہو گئی ہے۔ وقت کے ساتھ زیادہ ہوئی ہے مختلف چیزوں کی وجہ سے، لیکن یہ بیماری ہمیشہ موجود رہی ہے۔ تو لوگوں میں شعور اور ادراک کی وجہ سے اس کو اب یہ سامنے بہت آنے لگی ہے۔ اس کو عام طور پر لوگ شرارتی رویے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ بچہ بہت زیادہ شرارتی ہے، یعنی ایسی ایک اس کے اوپر ایک ایسا گھر میں ایک لیبل لگا ہوا ہوتا ہے کہ فلانا بچہ ہمارا بہت شرارتی ہے۔ تو لیکن یہ شرارت سے کچھ ہٹ کے چیز ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس کی وجوہات پہ بات کروں، پہلے میں اس کی کچھ علامات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اس کے بعد ہم اس کی وجوہات پہ کہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے تب بات کریں گے۔ علامات میں یہ ہے کہ یہ جتنے بچے نارمل کھیل کود میں یا شرارتوں میں انوالو ہوتے ہیں، یہ ان سے زیادہ کھیل کود یا زیادہ انوالو ہوتے ہیں، یہ شرارتیں زیادہ کرتے ہیں۔ ان کی شرارتیں جسمانی لیول پہ چلی جاتی ہیں، یہ دوسرے بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں۔ ان کی شرارتیں بد زبانی پہ چلی جاتی ہیں، یہ بدتمیزی کرتے ہیں، یہ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ یہ رولز کو، قوانین کو توڑنے میں ان کو مزہ آتا ہے، ان کو سکون ملتا ہے، تو سکول سے ان بچوں کی شکایت آتی ہے اس سلسلے میں بھی کہ یہ سکولز کے رولز فالو نہیں کرتے، اور اس سلسلے میں بھی کہ یہ دوسرے بچوں کو تکلیف دیتے ہیں یا ان کو مارتے ہیں، اور اس سلسلے میں بھی کہ یہ پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لے رہے۔ تو ایک تو ان کو اس چیز میں مزہ آتا ہے، ان کو سکون ملتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ سماجی جو ہمارے معاشرے میں مختلف روایات ہوتی ہیں، بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کے سامنے ادب سے بات کرنا، بڑوں کے سامنے رسپیکٹ سے بیٹھنا، یہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کو ان چیزوں کی نہ پرواہ ہوتی ہے، اور اگر ان کو ان باتوں کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی جائے تو یہ لوگ اس کو بالکل اس پہ کان نہیں دھرتے۔ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، اور مجھے اگر سمجھایا جا رہا ہے تو مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ روزمرہ کی زندگی میں یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے
یہ کوئی بھی جھوٹ گڑھ سکتے ہیں. یہ چوریاں کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ان کی ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ بغیر بتائے گھر سے غائب ہو جاتے ہیں. گھر سے بھاگنے والے بچوں میں یہ شمار ہوتے ہیں کہ یہ گھروں سے بھاگ بھی جاتے ہیں. والدین اپنی سوچ اور اپنی تربیت کے حساب سے ان بچوں کو مارتے ہیں. ان کو مار بہت پڑتی ہے، اور مار کی وجہ سے بجائے ٹھیک ہونے کے یہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں. ان کے اندر ضد اور غصہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ پھر دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ مالی نقصان کرتے ہیں، یہ چیزیں توڑتے ہیں، یہ پیسے چوری کرتے ہیں گھر سے. اور ان کو جانوروں سے نفرت ہوتی ہے. یہ جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں، اور ان کو جانوروں پہ ظلم کرنے سے سکون ملتا ہے. یہ جانوروں کو ٹارچر کرتے ہیں، یعنی ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو عذاب دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جب مالی نقصان کرتے ہیں تو یہ اس طرح کا مالی نقصان بھی کر سکتے ہیں کہ یہ گھر میں چیزوں کو یا گھر کو یا لوگوں کی چیزوں کو آگ بھی لگا دیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں آرسنسٹ ایکٹیویٹیز، یعنی چیزوں کو جلا دینا، آگ لگا دینا. آگ لگانے سے پائرومینیا ایک کنڈیشن ہے کہ جس میں لوگوں کو آگ لگانے سے سکون ملتا ہے. تو یہ بچے جو ہیں یہ چیزوں کو نقصان دیتے ہیں، اور اس نقصان میں یہ چیزوں کو جلا بھی دیتے ہیں. جھوٹ، دھوکہ دہی، اسکول سے بھاگنا، گھر چھوڑ دینا، تخریب کاری، جان بوجھ کر املاک کو نقصان پہنچا دینا، اور بے حسی. ان کے اندر کسی کی احساسات کی کوئی فیلنگز نہیں ہوتی. اگر یہ کسی کو کوئی تکلیف دیتے ہیں تو یہ ان سے معافی نہیں مانگتے. ان کو معافی کے لفظ کی کوئی ادراک نہیں ہوتا. ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اپنے سے بڑے یا اپنے سے چھوٹے کے ساتھ اگر انہوں نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اس کو نقصان پہنچایا ہے، اس کی چیز توڑی ہے، اس کی چیز چھینی ہے، تو اس پہ معافی مانگنی چاہیے. یہ ساری چیزیں ان کے لیے کوئی مقصد نہیں رکھتی. وہ ضمیر یا احساس جیسی چیز سے عاری ہوتے ہیں. ان کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ ان کی حرکتوں سے، ان کی باتوں سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یا نقصان پہنچتا ہے. اب ہم ان کی وجوہات پہ بات کریں گے. وجوہات اس کی مختلف ہیں. ہمیشہ ہم جب بھی کسی بیماری کی یا نفسیاتی بیماری کی وجوہات پہ بات کرتے ہیں تو اس میں بایولوجیکل ریزنز ہوتے ہیں، سوشل ریزنز ہوتے ہیں، اور جینیٹک ریزنز ہوتے ہیں، اور انوائرمنٹل ریزنز ہوتے ہیں. تو بایولوجیکلی یہ بیماریاں ان بچوں میں ہوتی ہیں کہ جینیٹیکلی یعنی موروثیت میں جن کے خاندان میں کوئی نفسیاتی بیماری پہلے سے ہو تو اس خاندان میں ایسے بچوں کے پیدا ہونے کی، ایسے بچوں کے سامنے آنے کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو کنڈکٹ ڈس آرڈر ہو. پھر ان کے بچپن میں ان کے ساتھ کوئی ٹراما ہوتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بلا وجہ مار پیٹ. والدین اکثر پیرنٹنگ میں جو کنٹرولنگ قسم کے پیرنٹنگ کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کو مار پیٹ سے ٹھیک کرتے ہیں، تو اس کا نقصان بھی کنڈکٹ ڈس آرڈر کی شکل میں آ سکتا ہے. یا بچہ کسی صدمے سے گزرا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بہت جسمانی ٹارچر ہوا ہوتا ہے، یا وہ کسی جنسی ٹارچر کا شکار ہوتے ہیں، تو ان بچوں میں بھی یہ بیماری سامنے آتی ہے وقت کے ساتھ. اس کے علاوہ ان کی برین کی کیمسٹری میں کچھ ایسی چینجز ہوتی ہیں جو کہ ان کو دوسرے بچوں سے منفرد بناتی ہیں. یعنی نارمل بچوں کی جو برین کیمسٹری ہے، جو کیمیائی مادے جو ہمارے برین کو چلاتے ہیں، جن کے ذریعے ہمارا برین کام کرتا ہے، تو اس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. اور ان بچوں میں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے، جس پہ میں آلریڈی بات کر چکا ہوں ایک ویڈیو میں، کہ جس میں لوگوں کی اٹینشن نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی، اور وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ بچے بھی پڑھائی میں توجہ نہیں رہتی ان کا پڑھائی میں شوق نہیں ہوتا، اور اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر اگر ساتھ میں ہو تو اس کی وجہ سے یہ بچے تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور شرارتیں آہستہ آہستہ جرائم کی طرف جاتی ہیں.
اور جب یہ 14-15 ایسی ایج کراس کرتے ہیں تو ان کا پولیس کے ساتھ انکاؤنٹر کسی نہ کسی سلسلے میں آ جاتا ہے. آپ لوگوں نے ٹی وی پہ بہت دیکھا ہوگا، باہر ملکوں میں اسکولوں میں فائرنگ کے کیسز ہوتے ہیں، چوری چکاری، یہ ساری چیزیں جو نوعمر افراد کرتے ہیں. آپ اگر جیل میں جائیں تو جیل میں ایک سیکشن ٹین ایجرز کا ہوتا ہے، جو کم عمر افراد ہوتے ہیں، جو 18 سال سے کم لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں بھی بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ کنڈکٹ ڈس آرڈر کے مریض ہوتے ہیں. انہوں نے یا کوئی چوری کی ہوئی ہوتی ہے، یا کسی کو چوٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے، یا کسی کو مارا ہوتا ہے، یا کسی کا کوئی نقصان کیا ہوا ہوتا ہے، یا وہ کسی جرم کے سلسلے میں جیل میں ہوتے ہیں، یا انہوں نے کوئی قانون توڑا ہوتا ہے. قانون توڑنا ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. قانون توڑنے کو یہ لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی قانون توڑا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو خاندانی تنازعات، بچپن میں سختی، بچوں کو مار پیٹ، غربت، جینیٹک ریزنز، انوائرمنٹل ماحول میں کوئی ایسی پرابلم، اسکولوں میں بچوں پہ فزیکل پنشمنٹ. اب وقت کے ساتھ یہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں. اب بچوں کو مار پیٹ نہیں ہوتی. پہلے بچوں کو بہت زیادہ مار پیٹ ہوتی تھی اسکولوں میں، کارپورل پنشمنٹ جسے کہتے ہیں، جسمانی سزا. تو اس کا ایک نتیجہ جو ہے وہ کنڈکٹ ڈس آرڈر کی شکل میں سامنے آتا ہے. اور کنڈکٹ ڈس آرڈر 18 سال کے بعد پھر اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کی طرف چلا جاتا ہے. تو کنڈکٹ ڈس آرڈر پہلی سیڑھی ہے اینٹی سوشل ڈس آرڈر کی طرف. اب جہاں تک اس کے علاج کی بات ہے تو یہ بہت محنت والی بات ہے. ان کو آپ کو جہاں پہ بھی کسی بچے میں، کل ایک ویڈیو پہ کسی صارف نے اسی طرح کے کچھ سوالات کیے تھے کہ جن بچوں میں اریٹیبلٹی، غصہ اور بدتمیزی اور اس طرح کی کچھ چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا. تو موسٹ پروبیبلی وہ جس بچے کا ذکر کر رہے تھے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مجھے ان باکس میں وائس میسج کر دیں یا مجھے انفارمیشن دے دیں تاکہ مجھے ڈیٹیل پتہ چل جائے. لیکن موسٹ پروبیبلی وہ جس بچے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کو کنڈکٹ ڈس آرڈر کا مسئلہ ہے. یہ میں یقینی نہیں کہہ سکتا، یہ میں صرف ایک شاید مجھے اس طرح ایک خیال آ رہا ہے انہوں نے جو چیزیں بتائی تھیں. تو ایک تو اس کا علاج پیر فقیر، دم درود، جادو ٹونا، نظر نکالنے والے، ان عامل لوگوں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. نمبر 2، مار پیٹ، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، ان کو گھر سے نکال دینا، یہ اس کا علاج بالکل نہیں ہے. یہ بلکہ ان کو بڑھانے والی باتیں ہیں. ان کو لازمی طور پر کسی اچھے سینئر سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے جو کہ ان کی پراپر تشخیص کریں اور آپ کو سمجھا سکیں کہ آپ کے بچے کو کنڈکٹ ڈس آرڈر ہے. اور کنڈکٹ ڈس آرڈر کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پھر ان باتوں کی وجہ سے ان کو ساتھ میں انزائٹی کی، یعنی اضطراب کی بھی پرابلم ہوتی ہے، ڈپریشن کی بھی پرابلم ہوتی ہے، ان کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے. اور ان کے کنڈکٹ ڈس آرڈر میں ADHD کی بھی پرابلم ہوتی ہے، اس کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے. اور ان کے کچھ بیہیویئرل، یعنی یہ جو رویوں کے جو مسئلے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو مختلف ادویات دی جاتی ہیں. وہ ماہر نفسیات آپ کو خود، جب آپ کا اگر اس طرح کا کوئی مریض ہے، جب آپ جائیں گے ان کے پاس تو وہ آپ کو مریض کی جو حالت ہے اس کے حساب سے وہ آپ کو خود سمجھائیں گے اور خود بتائیں گے کہ یہ کون سی دوائی میں کس چیز کے لیے دے رہا ہوں. اس کے علاوہ اس میں کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس ریفر کرنے کا بہت بڑا رول ہے. بغیر سائیکو تھیراپی کے یہ ڈس آرڈر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. اس میں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ اور سائیکو ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ان کو یہ بتانا کہ بچے کو مار پیٹ یا بچے کو ذلیل کرنا یا اس کو بے عزت کرنا یا اس کو ہر وقت طعنے بازی کرنا یہ اس کا علاج نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کو گھر کا ماحول بہتر بنانا، سائیکو تھیراپی میں کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی، بیہیورل تھیراپیز اور ریہیبلیٹیشن، سوشل ریہیبلیٹیشن، ایجوکیشنل ریہیبلیٹیشن،
اسکول والوں سے میٹنگ، ان کو سمجھانا کہ اس بچے کے ساتھ کیا پرابلم ہے. اس طرح ملٹی ڈائمینشنل، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ملٹی پرونگ، آپ نے مختلف چیزوں کو ملا کے اس کا علاج کرنا ہوتا ہے. آپ جیسے یہ میرا ہاتھ میں بند کر رہا ہوں اور میں ہتھیلی کی انگلیاں ملا کے میں ایک یہ بنایا ہے، تو اس طرح آپ نے 1 2 3 4 5 6 7 8 10 آئٹمس، مختلف آئٹمس کو ملا کے، یعنی میڈیکیشنز، کون سی میڈیکیشنز، کس چیز کے لیے میڈیکیشنز، پھر سائیکو تھیراپی، اس میں فیملی تھیراپی، اس میں بچے کی تھیراپی، بچے میں بیہیورل تھیراپی، سوشل ریہیبلیٹیشن، اسکول میں ریہیبلیٹیشن، ٹیچرز کے ساتھ میٹنگز. یہ ایک بہت وسیع قسم کا علاج کا ایک اپروچ ہے. اس کے بغیر یہ بچے ٹھیک نہیں ہوتے. تو ہماری پریکٹس میں یہ بچے ہمارے پاس بہت کامنلی آتے ہیں. ہم اپنے طور پہ جتنے بھی ہمارے وسائل ہوتے ہیں اس میں ہم پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، بچوں کو میڈیکیشنز بھی دیتے ہیں اور ان کی ریگولر فالو اپ بھی کرتے ہیں. ایک بات میں آج پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی نفسیاتی بیماری بغیر دوائیوں کے اور بغیر کلینکل سائیکالوجسٹ کے انٹرونشن کی ٹھیک نہیں ہوتی، اور ٹریٹمنٹ ایک خاص ڈیوریشن تک لینی پڑتی ہیں. میرے پاس بہت سارے پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو کہ کسی مشہور اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس، اس شہر کے اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہوں نے مریض کو بہت ٹھیک ٹھاک اچھی ٹریٹمنٹ پہ ڈالا ہوتا ہے، لیکن لوگ میریکل یعنی معجزہ مانگتے ہیں یا جادو مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر فلانے کی دوائی سے کوئی فرق نہیں پڑا، تو ہم نے آپ کا نام سنا تو ہم آپ کے پاس آئے. یہ یاد رکھیں کہ جس ڈاکٹر کو آپ نے ایک دفعہ دکھایا ہے تو آپ ان سے وہ علاج مستقل کچھ عرصے تک کروائیں، کم از کم 6 مہینے تک. اگر 6 مہینے میں ان کے علاج سے فرق نہ آئے تو آپ ڈاکٹر بدل سکتے ہیں. تو ٹریٹمنٹ کو کمپلائنس کرنا، ڈاکٹر کو ریگولر دکھانا، ڈاکٹر کی بات کو ماننا، ڈاکٹر جو ہدایت دے اس کو اسی طرح فالو کرنا جس طرح ڈاکٹر سمجھاتا ہے، یہ ساری چیزیں مل کے کنڈکٹ ڈس آرڈر کو کسی جگہ پہ ایسے کنٹرول میں لے آتی ہیں، اس حد تک کنٹرول میں لے آتی ہیں کہ وہ انسان زندگی میں اپنے آپ کو بھی سنبھالتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف نہیں دیتا. اور اگر یہ سب کچھ نہ کیا جائے تو یہ آگے بڑھ کے، میں نے جس طرح کل بات کی تھی اور ابھی بھی بات کی ہے، یہ اینٹی سوشل پرسنالٹی یعنی سماجی رویے کی بیماری کی طرف پہلا سٹیپ ہوتا ہے. یہ لوگ پھر اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور آخر میں نے آپ سے بات کی تھی کل، 40 to 60% یہ لوگ جیلوں میں یا جرائم پیشہ افراد کی لسٹ میں چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ کے ارد گرد اس طرح کا کوئی بھی بچہ ہو کہ جس کو آپ کو لگتا ہو کہ اس میں یہ علامات ہیں جو میں نے بتائی ہیں، تو اسے لازمی کسی اچھے سینئر سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں اور سائیکیٹرسٹ کے مشورے پر عمل کریں. انشاءاللہ اگر آپ سائیکیٹرسٹ کے مشورے پر عمل کریں گے تو آپ کا بچہ ایک اسٹریٹ لائن پہ، ایک سیدھی لائن پہ، ایک بہتری کی لائن پہ چل پڑے گا. وقت اس میں لگے گا، اس میں یہ شرط ہے کہ وقت لگے گا. ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سائیکیٹرسٹ منٹوں میں یا سیکنڈوں میں یا گھنٹوں میں یا دنوں میں مریضوں کو ٹھیک کر دے. تو مجھے یقین ہے کہ آج کا موضوع آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. میں جاتے جاتے پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ میرا مقصد کسی کو پڑھانا نہیں ہے، میں آپ کو صرف اویئرنیس دیتا ہوں. میں اس ویڈیو کو جتنی کوشش کرتا ہوں چھوٹا بنانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ موضوع ایسے ہیں کہ ان پہ اگر میں ایک دو باتیں کر کے آپ کو کہوں کہ یہ کنڈکٹ ڈس آرڈر ہے تو شاید آپ کو کبھی بھی سمجھ میں نہ آئے. مثلا میں کہوں کہ ایک بچہ غصہ کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے تو یہ کنڈکٹ ڈس آرڈر ہے، تو ایسا نہیں ہوگا، پھر وہ آپ کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہ تھوڑی بہت 10-15 منٹ کی بات مجھے لازمی کرنی پڑتی ہے. تو انشاءاللہ کل میں پھر کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. اگر کنڈکٹ ڈس آرڈر کے سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اپنے ارد گرد اگر آپ کو اس قسم کا کوئی بھی مریض بچہ نظر آتا ہے تو اسے سائیکیٹرسٹ کو لازمی ریفر کریں. اور جاتے جاتے میں وہی بات کروں گا کہ اپنے دل و دماغ کا، اپنے ذہن کا، اپنے روح کا، اپنی جان کا، ان ساری چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اپنے ارد گرد لوگوں پہ نظر رکھیں. اگر آپ کو کوئی انسان
ڈسٹرب لگتا ہے، آپ کو پریشان لگتا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو کیا پریشانی ہے، اگر وہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں، اور اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ ان کو کوئی پریشانی ہے تو انہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کریں. سائیکیٹرسٹ اسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل سنتے ہیں اور ان کا حل نکالتے ہیں. تو امید ہے آپ میرے اس پیغام کو اپنے ذہن میں رکھیں گے. کل دوبارہ کسی ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہیے. اللہ حافظ.